الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه يوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلا کل من هو محبوب و مرضی لدی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العلي العظيم نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي غوث اعظم و منیب سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوش کسترات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ باتیں سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوا آپ میرے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اور آپ سیرت مبارکہ کی اس مبارک محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور یہاں کے آنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پچھلی محفل میں ہم نے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اکرام میں سے جناب مزید کی ذہانت کا تذکرہ سماعت کیے تھے، اور انہی کی اولاد میں ہم نے جناب الیاس کے تعلق سے اپنی بات کو شروع کیے تھے کہ وہ جناب الیاس جنہیں اللہ نے حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، وہ جناب الیاس جب حج کرنے کے لیے جاتے اور کعبے کا طواف کرتے تو جناب الیاس کو لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آیا کرتی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آتی۔ جناب الیاس دیکھتے تو کوئی نظر نہیں آتا جو صدا لگا رہا ہو، لیکن جناب الیاس جب غور کرتے تو پتہ چلتا کہ خود انہی کی پیٹھ میں سے نور مصطفیٰ لبیک کی صدائیں لگایا کرتا تھا۔ جناب الیاس کی پیٹھ میں جو نور مصطفیٰ موجود تھا وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگایا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب جناب الیاس سے یہ نور یکے بعد دیگر منتقل ہوتا ہوا آگے بڑھا، انہی کی اولاد میں یہ نور آگے بڑھتا رہا۔ اب یہ نور ایک شہزادے کو عطا کیا جاتا ہے جنہیں حضرت کنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جناب کنانہ کے اندر بھی وہی سارے وصف موجود ہیں جو حضور کی دیگر اجداد اکرام میں ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور وہی خوبی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ حضور کے تمام اجداد اکرام کی عادتیں رہی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جناب کنانہ کے تعلق سے بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ کبھی بھی بھوکے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، کسی بھوکے کو تلاش کرتے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے، اسے اپنے ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے۔
دور دور تک ڈھونڈتے، تلاش کرتے تاکہ کوئی مل جائے جسے میں اپنے ساتھ کھانا کھلا سکوں، اور جب کوئی نہ ملتا تو جناب کنانہ کا حال یہ ہوتا کہ تنہا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے، اور تنہا بیٹھنے کے بعد جب کھانا شروع کرتے تو جناب کنانہ کا معمول یہ ہوتا کہ ایک لقمہ خود کھاتے اور دوسرا لقمہ ایک پتھر پر رکھتے، پھر خود کھاتے پھر پتھر پر رکھتے، اس طرح ایک لقمہ خود کے لیے بناتے اور ایک لقمہ پتھر پر رکھ کر جاتے، اور نیت یہ ہوتی تاکہ بعد میں یہاں سے کوئی مسافر گزرے تو اسے یہ کھانا میسر آ جائے اور اس کی بھوک مٹ جائے۔ آپ اندازہ فرمائے اس طرح جناب کنانہ نے کوئی بھی کھانا بغیر کسی کھلانے والے کے، بغیر کسی کھانے والے کے نہ کھایا، بلکہ آپ مہمانوں کو ڈھونڈ کر کھلایا کرتے، اور جب نہ ملتا تو آپ یہ طریقہ استعمال کیا کرتے، اور آپ کے دور کے لوگ جو تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ جہاں پر جناب کنانہ نے کھانا کھایا ہے بعد میں اگر کوئی بھوکا جائے گا تو وہاں جانے بعد اس کی بھوک مٹ جائیں گی، اس لیے کہ جناب کنانہ کھانا چھوڑ کر آتے ہیں، کھانا رکھ کر کے آتے ہیں۔ یہی جناب کنانہ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب کنانہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اعلان کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں مبارک ہو مبارک ہو، مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ مکے میں ایک پیغمبر جلوگر ہونے والے ہیں، مکے میں ایک رسول آنے والے ہیں، وہ رسول جلوگر ہونے والے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ابھی حضور آئے نہیں ہیں، حضور کے آنے سے پہلے حضور کے اجداد بھی حضور کے تذکرے کر رہے ہیں۔ زمانہ کسی کا بھی ہو تذکرہ مدینے کے تاجدار کا ہوتا ہے، زمانہ کسی کا بھی ہو، دور کسی کا بھی ہو، تذکرہ تو مدینے کے تاجدار کا ہوگا۔ جناب کنانہ کہتے ہیں وہ پیغمبر آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ لوگوں کو اعلان کر کے کہیں گے یدعو الی اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، وہ کہیں گے الی البر والتقوی، وہ کہیں گے الی البر والاحسان، اور پھر کہیں گے کہ آ جاؤ نیکیوں کی طرف، آ جاؤ احسان کی طرف۔ وہ لوگوں کو رب کی طرف بلائیں گے، وہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں گے، وہ لوگوں کو احسان کی طرف بلائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ بلائیں گے وَمَقَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئیں گے، وہ لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے آئیں گے۔ یہ وصف حضور کے اجداد اکرام میں جناب کنانہ نے بیان فرمایا۔ پھر جناب کنانہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، خبردار جب وہ رسول آئے اور وہ رسول اپنی نبوت کا اعلان کرے، اگر تمہیں ان کا دور مل جائے، اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے تو تم نے ان کی بات کو نہ جھٹلانا، تم نے ان کی بات کا انکار نہ کرنا۔ اگر تم نے ان کی باتوں کو مان لیا، تم نے ان کی اتباع کر لی، تم نے ان کے حکم کو فالو کر لیا، تو جناب کنانہ کہتے ہیں ان کی باتوں کو ماننے والا جو ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے عظمتیں بھی عطا فرمائے گا اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں جناب کنانہ نے پہلے تذکرے کر دیے، اب جناب کنانہ سے یہ نور یکے بعد دیگر منتقل ہوتا ہوا آپ کی نسلوں میں آگے بڑھتا ہے، اور جناب کنانہ کی اولاد میں ایک شخصیت کو یہ نور مصطفیٰ عطا کیا جاتا ہے جن کا نام تاریخ میں جناب نظر آتا ہے۔ یہ جناب نظر بھی بلند شان کے مالک ہے، بہت بڑی عظمتیں ان کی ہے، بہت بلند مقام ان کا ہے۔ جناب نظر کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہی جناب نظر کو اہل مکہ جناب قریش کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ کا لقب جناب قریش تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں آخر جناب نظر کو جناب قریش کیوں کہا جاتا تھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قریش اسے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے یہاں پر دستور یہ تھا کہ جو سمندر کے اندر سب سے بڑی مچھلی ہوتی تھی، جو سمندر کی سب سے بڑی مچھلی، کہ جو مچھلی سمندر کی دوسری مچھلیوں پر غالب آ جائے مگر اس مچھلی پر کوئی مچھلی غالب نہ سکے، یعنی سمندر کی سب سے بڑی مچھلی کو اہل مکہ قریش کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اہل مکہ بڑی مچھلی کا نام قریش رکھا کرتے تھے۔ اب علماء فرماتے ہیں جناب نظر کو جناب قریش کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جناب قریش پورے مکے پر غالب رہا کرتے تھے مگر کوئی جناب قریش پر غالب نہیں آیا کرتا تھا۔ اگر کسی کو بہادری کی مثال دینی ہوتی تو لوگ جناب نظر کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اگر بہادر کو دیکھنا ہے تو جناب نظر کو دیکھے، اگر کسی کو تقوی میں اعلیٰ مقام پر دیکھنا ہے تو جناب نظر کو دیکھے۔
وہ بلند شان جناب نظر کی ہے، اور جناب نظر جنہیں جناب قریش بھی کہا گیا مکے کے اندر، انہی کے نام سے قبیلے کی شروعات ہوئی جسے قبیلہ قریش کہا جاتا ہے، انہی کے نام سے قبیلے کا نام قبیلہ قریش پڑا۔ اور علماء اکرام ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قریش کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے والا، قریش کہتے ہیں جمع کرنے والے کو۔ علماء فرماتے ہیں جناب نظر کو جناب قریش مکے والے اس لیے کہتے تھے کہ جناب نظر جہاں جاتے تھے لوگ ان کے چہرے کی زیارت کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، اسی لیے جناب نظر کو جناب قریش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جناب قریش بھی بلند شان کے مالک ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، آپ نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی نسلوں کے اندر یہ نور منتقل ہوتا ہوا ایک شخصیت کو پہنچتا ہے جن کا نام تاریخ میں جناب کعب آتا ہے۔ جناب کعب کو نور مصطفیٰ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جناب کعب کی شان، یہ اللہ اکبر کہ جناب کعب، سیرت ابن ہشام کی روایت ہے کہ جناب کعب جمعہ کا دن ہے، کھڑے ہوتے اونچے مقام پر اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں مجھے یہ الہام ہوا ہے، مجھے یہ بتا دیا گیا ہے قدرتی طور پر کہ میری اولاد میں ایک پیغمبر جلوگر ہونے والا ہے، میری اولاد میں ایک رسول آنے والا ہے، میری اولاد میں ایک رسول آئیں گے۔ جناب کعب کا حال یہ ہے، اعلان کرتے لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں میری اولاد میں وہ رسول آئیں گے، اللہ نے نور مصطفیٰ مجھے عطا کر دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب کعب کہ کاش مجھے اس رسول کا زمانہ مل جاتا، کاش مجھے نبی آخر الزمان کا دور مل جاتا، تو جہاں جہاں وہ رسول جاتے میں بھی ادب سے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتا، کاش مجھے ان کا دور مل جاتا ہے۔ جناب کعب کہتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب جناب کعب کے یہاں پر ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور اسی بیٹے کو جناب عبد مناف کہا جاتا ہے۔ جناب عبد مناف کو یہ نور مصطفیٰ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب جناب عبد مناف کی شان، یہ اللہ اکبر کہ آپ متقی اور پرہیزگار بھی ہے، اپنے وقت کے عالم بھی ہے اور بے شمار خوبیاں اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، مگر جناب عبد مناف اتنے خوبصورت تھے کہ مکے کے لوگوں کو اگر خوبصورتی کی مثال دینی ہوتی تو وہ جناب عبد مناف کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے مکے کے اندر جناب عبد مناف کو بطحا کا چاند کہہ کر کے پکارا جاتا تھا۔ آپ اندازہ فرمائے کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ ارے ان کی خوبصورتی کا اندازہ صرف اس بات سے لگائے کہ جناب عبد مناف کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر تھا، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، بڑے روشن چہرے والے تھے، بڑے خوبصورت اور بڑے حسین تھے۔ اب جناب عبد مناف کو غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں خاتون سے نکاح کر لیں۔ جناب عبد مناف خاتون سے نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے یہاں پر بھی ایک شہزادے کی ولادت ہوتی ہے اور اس شہزادے کو نور مصطفیٰ عطا کر دیا جاتا ہے اور اسی شہزادے کو جناب ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جناب ہاشم جو جناب عبد مناف کے شہزادے ہیں، جناب ہاشم کی شان، یہ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب عبد مناف کے یہاں پر شہزادے کی ولادت ہوتی ہے جنہیں جناب ہاشم کہا جاتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں آخر ان کا نام ہاشم کیسے رکھا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ جناب ہاشم کے دور میں ایک مرتبہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، حتیٰ کہ دانے دانے کے لیے لوگوں کے اندر محتاجی آ گئی، لوگ کھانے کے لیے تڑپنے لگے۔ جناب ہاشم نے دیکھا کہ پورا اہل مکہ قحط کا شکار ہو چکا ہے اور لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، لوگ دانے کے محتاج ہے۔ اب جناب ہاشم نے کیا کیا کہ مکے کے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کچھ خاص لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جناب ہاشم نے اس قحط کے دور میں ملک شام کی طرف سفر فرمایا۔ آپ وہاں پر پہنچے اور جناب ہاشم نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ملک شام جا کر کے وہاں پر آٹا خریدا اور خوب سارا آٹا خریدنے کے بعد ان مکے والوں کے ساتھ اس آٹے کو واپس مکہ لے کر آتے ہیں۔ اب جناب ہاشم کا معمول، یہ اللہ اکبر کہ مکے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، مگر ایسے ماحول میں جناب ہاشم آٹا لے کر کے آ رہے ہیں ملک شام سے، اور آنے کے بعد جناب ہاشم روزانہ اپنی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیا کرتے، ایک اونٹ کی قربانی کیا کرتے، اور اس اونٹ کی قربانی کرنے کے بعد اس اونٹ کے گوشت کا شوربہ پکایا جاتا، اور اونٹ کے گوشت کا شوربہ پکا کر کے، اونٹ کے گوشت کی گویا کی ترکاری پکا کر کے، شوربہ پکا کر کے اس کو اچھی طرح پکایا جاتا،
تیار کیا جاتا اور دوسری طرف جو آٹا لایا گیا ہے اس آٹے کی خوب روٹیاں پکائی جاتی، کثرت سے روٹیاں پکائی جاتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس قحط کے دور میں جناب ہاشم روٹیاں پکاتے اور ادھر ترکاری پکائی جا رہی، شوربہ بنایا جا رہا ہے، اور جب مکمل تیار ہو جاتا تو جناب ہاشم کا طریقہ یہ ہوتا: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب ہاشم کا یہ طریقہ ہوتا کہ آپ ادھر شوربہ بھی پکانے کا حکم دیتے اور ادھر آپ روٹیاں پکانے کا حکم دیتے، ہزاروں کی تعداد میں روٹیاں بھی پکواتے، شوربہ بھی تیار کرتے، اور جب مکمل یہ پک کر کے تیار ہو جاتا تو جناب ہاشم ان روٹیوں کو شوربے میں چور دیتے اور چور کر کے اس شوربے کو روٹیوں کے اندر ملاتے اور اسے ایک نام دیا جاتا ہے جسے سرید کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر سرید کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جس طرح ہر چیز کے اندر کوئی ایک سردار ہوتا ہے تو فرمایا گیا کھانوں کے اندر اگر سردار دیکھنا تو کھانے کے سردار کو سرید کہا جاتا ہے۔ وہ سرید جسے ہم اپنی زبان میں چکولیا بھی کہتے ہیں، اس کھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح کا کھانا کھا لیا کرے کہ شوربہ آپ کے سامنے آئے تو اس میں روٹی کو چور لیا کرے اور اس طرح کا کھانا کھایا کرے۔ اس طرح کا کھانا بھی مدینے کے تاجدار کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ میرے آقا اس طرح کے کھانے کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ اسے کھانوں کا سردار کہا گیا ہے۔ بہر کے جناب ہاشم نے اس طریقے کو شروع کیا کہ آپ شوربہ پکاتے اونٹ کے گوشت کا اور اس شوربے کے اندر آپ روٹیوں کو چورتے اور پورے مکے کے لوگوں کو آپ وہ کھانا تقسیم کرایا کرتے تھے۔ اسی کے بعد سے آپ کو جناب ہاشم کہا گیا۔ ہاشم کہتے روٹیوں کو چور کر کھلانے والے کو، اسی کے بعد سے آپ کا نام ہاشم پڑا۔ آپ اندازہ فرمائے جناب ہاشم ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور پھر جناب ہاشم بھی بڑے خوبصورت ہے، ان کا چہرہ بھی بڑا نورانی ہے، ان کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ چمکتا ہے۔ حال یہ کہ مکے کے لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے، اہل کتاب ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھ کر سمجھ جاتے کہ ہو نہ ہو انہی کے اولاد میں مدینے کے تاجدار آنے والے ہیں، انہی کے اولاد میں نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ اس لیے جو اہل کتاب تھے اس دور میں، جو کتاب کا علم رکھتے تھے، وہ جب جناب ہاشم کو دیکھتے تو فوراً جناب ہاشم کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے، جناب ہاشم کے قدموں کو چومتے، حتیٰ کہ یہ باتیں عام ہونے لگی۔ اور قیصر روم کے دربار میں ایک توریت و انجیل کا عالم موجود تھا، اس نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی اور کہا کہ جو علامت کتابوں میں موجود ہے کہ جن کی اولاد میں وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، یہ جناب ہاشم مکے کے اندر موجود ہے، لوگ ان کی زیارتیں کرتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہیں جناب ہاشم، ان کے چہرے سے نور نکلتا ہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، وہ غریبوں کی بڑا خیال کرنے والے ہیں۔ جب قیصر روم نے جناب ہاشم کے تعلق سے یہ باتیں سنی، اس نے فوراً اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام جناب ہاشم کے لیے بھیجا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرمائیں، مگر جناب ہاشم نے منع فرما دیا۔ قیصر روم کے بادشاہ کو منع کر دیا، اس لیے کہ نور مصطفیٰ منتقل کرنا ہے تو کسی نیک خاتون کا انعقاد ہونے والا ہے، کسی پرہیزگار خاتون کا انعقاد ہونے والا ہے۔ اب جناب ہاشم نے یکے بعد دیگر کئی شادیاں فرمائی مگر اولاد نہ ہوئی، نور مصطفیٰ منتقل نہ ہوا، نور مصطفیٰ کی امانت آگے نہ بڑھ سکی۔ اب جناب ہاشم کو غیب سے اشارے ملتے ہیں، قدرتی طور پر ایک خاتون کی طرف بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں خاتون سے نکاح کرنا ہے، اس لیے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہونا ہے، نور مصطفیٰ آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے ایک نیک اور متقی خاتون کی طرف جناب ہاشم کو رغبت دلائی گئی۔ جب روایتوں میں آتا ہے کہ جس خاتون کی طرف جناب ہاشم کی نظروں کو پھیرا گیا تھا یا جس طرف آپ کی رغبت دلائی گئی تھی، اسی خاتون کو بی بی سلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بی بی سلمہ، جناب سلمہ ان کے تعلق سے فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں جس طرح مکے کے اندر بی بی خدیجہ کی شان معلیٰ ہوتی ہے اور جس طرح مکے میں بی بی خدیجہ کا مقام و مرتبہ ہم نے سنا ہے، اسی طرح اس دور میں بی بی سلمہ کا مقام و مرتبہ لوگوں کو معلوم تھا۔ یعنی اس بلند شان والے کہ جو صلاحیتیں، جو خصلتیں اور جو صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ میں تھی، وہی ساری صفاتیں اس دور میں
حضرت بی بی سلمہ میں تھی. خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے. آپ نے نکاح فرمایا اور پھر نکاح فرمانے کے بعد جب جناب ہاشم سے وہ نور منتقل ہوا تو وہ نور ملا ان کے شہزادے جناب شیبہ کو. یہ جناب شیبہ جو جناب ہاشم کے شہزادے ہیں, جناب ہاشم کے شہزادے جناب شیبہ. اب جناب شیبہ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ جناب شیبہ یہ اتنا اللہ کا ذکر کرتے, اتنا اللہ کی حمد کرتے کہ مکے کے لوگ جناب شیبہ کو شیبۃ الحمد کہہ کر پکارا کرتے. مکے کے خطرناک دور میں, مکے کے کفر کے دور میں, قربان جائے میرے آقا کے اجداد اکرام پر کہ کفر کے ماحول میں بھی اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا تو میرے نبی کے اجداد اکرام ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے. اس لیے جناب شیبہ کو شیبۃ الحمد بھی کہا گیا. اب جناب شیبہ کہا لیا اللہ اکبر کہ آپ کو شیبۃ الحمد کہا جا رہا ہے. ابھی جناب شیبہ کی عمر ابھی بلاغت کے قریب پہنچتی ہے, آپ بالغ ہوتے ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارکہ 10 سال کی ہے اور ایک روایت کے مطابق 14 سال کی ہے. یہ جناب شیبہ سو رہے ہیں, اپنے گھر میں نہیں خدا کے گھر میں سو رہے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس حتیم کے اندر جناب شیبہ سو رہے ہیں. آنکھ لگی ہوئی ہے, ایک خواب نظر آتا ہے. وہ خواب کے چند گوشے میں آپ کے سامنے عرض کروں. خواب میں یہ دیکھتے ہیں جناب شیبہ کہ لوگ آنے والے آ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک لوگ آتے جا رہے ہیں, بڑے حسین و جمیل چہرے والے ہیں. آتے ہیں اور آنے کے بعد جناب شیبہ کو خواب میں مبارکباد دے رہے ہیں. اے جناب شیبہ آپ کو مبارک ہو, اے جناب شیبہ آپ کو مبارک ہو. جناب شیبہ کہتے وہ آنے والے آتے اور کوئی آ کر کے میری آنکھوں میں سرما پہنا کر کہتا جناب شیبہ مبارک ہو. کوئی آتا اور آ کر میرے سروں میں تیل لگاتا, بالوں کو سنوارتا اور کہتا اے جناب شیبہ آپ کو مبارک ہو. کوئی آنے والا آتا اور مجھے جھبا پہنا کر کہتا جناب شیبہ آپ کو مبارک ہو. کوئی خوشبو لگا کر کہتا جناب شیبہ آپ کو مبارک ہو. اور پھر بعد میں سب یوں کہتے اے جناب شیبہ آپ کو مبارک ہو, آپ ہی کی اولاد میں اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے, اللہ کا آخری رسول جلوگر ہونے والا ہے, اللہ کا حبیب آنے والا ہے. جناب شیبہ دیکھتے یہ خواب, آنکھ کھلتی ہے, اس کی تعبیر پوچھتے ہیں. اب دن گزرتے ہیں, پھر ایک معاملہ اسی طرح کا پیش آتا ہے کہ جناب شیبہ سو رہے ہیں. اب خواب نظر آتا ہے. اب اس خواب کی بھی بڑی عجیب کیفیت ہے. جب سوئے تو دیکھا, خواب دیکھا جناب شیبہ نے کہ مکے کے قریب میں, خانہ کعبہ کے قریب میں اچانک سے زمین سے ایک درخت نکلتا ہے, ایک پودا اگنا شروع ہوتا ہے اور وہ پودا فوراً درخت کی شکل لے لیتا ہے. اس درخت کی شاخیں نکل جاتی ہے اور شاخوں پر پتے آنے لگتے ہیں. جناب شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس درخت کی شاخوں کو نکلتے دیکھا اور اس پر پتوں کا آنا دیکھا. جناب شیبہ کہتے ہیں کہ اس درخت کا ایک ایک پتا اتنا روشن تھا گویا کہ سورج بھی ان کے آگے پھیکا پڑ جاتا ہو. سورج سے زیادہ روشن اس درخت کے پتے تھے. اتنا خوبصورت درخت وہاں پر طلوع ہوا, اتنا خوبصورت درخت وہاں پر اگ گیا. کہتے اتنے میں نے دیکھا کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور اس درخت کی شاخوں پر لٹک گئے, اس درخت سے چپک گئے, اس درخت کو پکڑ لیا. پھر کہتے اتنے میں کچھ لوگ اور آئے اور وہ درخت کو توڑنے لگے, درخت کو کاٹنے لگے, درخت کو ختم کرنے لگے. کہتے جناب شیبہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ آ رہے ہیں, درخت پر لٹک رہے ہیں, درخت کو پکڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ آ کر کے درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جناب شیبہ کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ اس درخت کے پاس ایک خوبصورت نوجوان جلوگر ہوتا ہے, ایک حسین و جمیل نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد وہ حسین اور خوبصورت نوجوان اتنا خوبصورت جناب شیبہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اتنا حسین کسی کو نہیں دیکھا. اتنا حسین نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد اس درخت کی حفاظت کرتا ہے, ان کاٹنے والوں کو روکتا ہے, درخت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جناب شیبہ کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا, کچھ لوگ درخت کو پکڑتے ہیں, کچھ لوگ درخت کو کاٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ درخت کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. جناب شیبہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بھی اس خوبصورت درخت کو پکڑ لیتا ہوں, میں بھی اس کی شاخوں کو تھام لیتا ہوں. جناب شیبہ کہتے ہیں میں درخت کے قریب گیا اور درخت کو پکڑنا چاہتا ہوں مگر درخت کو پکڑ نہیں پا رہا ہوں, درخت کی شاخوں پر میری قدرت نہیں پہنچ رہی ہے. اتنے میں وہ جو حسین و جمیل نوجوان ہے جو درخت کی حفاظت کر رہے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جن کو ملنا ہے ان کو مل جائے گا, اس پر آپ کی قدرت نہیں ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا, آپ اسے نہیں تھام سکتے. جناب شیبہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا, اس کے بعد
بعد میری آنکھ کھلی۔ اب جناب شیبہ کہتے ہیں کہ میں حیرت میں تھا کہ آخر اس خواب کا پس منظر کیا ہوگا، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، بڑے کشمکش میں تھے۔ پھر ایک راہب کے پاس گئے جو اس وقت خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا، خوابوں کی تعبیر بتانے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے پاس جناب شیبہ گئے اور جانے کے بعد اپنا پورا خواب بیان کیا کہ میں فلاں جگہ پر سویا، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ ایک چمکدار درخت طلوع ہوا، اس کے پتے سورج سے زیادہ روشن تھے، لوگ اس کی شاخوں پر لٹک رہے تھے، کچھ لوگ اسے کاٹنا چاہ رہے تھے، ایک نوجوان اس کو بچانے کے لیے آ گیا۔ آخر اس کی تعبیر کیا ہے؟ جیسے اس تعبیر بتانے والے نے جناب شیبہ کا یہ خواب سنا، جو خواب بتانے والا، وہ تعبیر بتانے والا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے، نظروں کو جھکاتا ہے، خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے، اس کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے ہیں، ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا، اس طرح اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں، اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہتا ہے کہ اے جناب شیبۃ الحمد، اگر واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کی اولاد میں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اللہ کا آخری حبیب آنے والا ہے۔ اب وہ تعبیر بتانے والا کہتا ہے کہ دراصل جو آپ نے درخت نکلتا دیکھا ہے وہ درخت دراصل اسلام ہے، دنیا اسے اسلام کہتی ہے، اور جو اس پر لٹکنے والے ہیں، جو اس درخت کو پکڑنے والے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جنہیں صحابہ کہا جائیں گا، اور جو لوگ درخت کو کاٹنے آ رہے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہوں گے، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئیں گے۔ اور جس خوبصورت نوجوان کو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا، وہ اللہ کا آخری رسول ہوگا۔ جناب شیبہ جیسے خواب کی تعبیر سنتے ہیں، پوچھتے اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں تعبیر بتانے والے اب نکاح کرو تاکہ نور مصطفیٰ آگے منتقل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جناب شیبۃ الحمد ہے، بچپنی سے بے شمار خصلتیں ہیں، بچپنی سے بشارتیں مل رہی ہیں، بالغ ہوئے تب سے خوابوں میں بشارتیں دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جناب شیبۃ الحمد کے تعلق سے یہاں تک آتا ہے کہ جناب شیبۃ الحمد ہے گھوڑ سواری میں بھی مہارت رکھتے ہیں، مکے کے سردار مانے جاتے ہیں، پورا مکہ آپ کی عزت کرتا ہے، مکے میں بہادری میں آپ کا نام ہے، مکے میں پرہیزگاری میں آپ کا نام ہے، مکے کے اندر تقوی کے اندر آپ کا نام ہے، حتیٰ کہ جناب شیبۃ الحمد کا تیر جب آپ چلاتے تیر تو آپ کا تیر کبھی خطا نہیں کھاتا، آپ کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ مکے کے کافروں کے اندر رہ کر بھی بچپن ہی سے اللہ کا ذکر کرنے والے وہ جناب شیبۃ الحمد کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی کے دادا جناب عبد المطلب ہے، وہ میرے نبی کے دادا ہے جنہیں جناب عبد المطلب کہا جاتا ہے، جنہیں جناب شیبۃ الحمد جن کا نام ہے، لیکن وہ ہمارے آقا کے دادا ہے جنہیں جناب عبد المطلب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنے عظیم شان ہے جناب عبد المطلب کی۔ جناب عبد المطلب کو پہلے ہی سے بشارتیں مل رہی ہے، پہلے ہی سے بتایا جا رہا ہے تمہاری اولاد میں وہ رسول آنے والے ہیں، تمہاری اولاد میں اللہ کے حبیب آنے والے ہیں۔ اب جناب عبد المطلب جنہیں جناب شیبۃ الحمد جن کا نام ہے، اب یہ نکاح کرتے ہیں مگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، نکاح تو کرے مگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، ایک بیٹا تو دنیا میں آیا ہے مگر نور مصطفیٰ منتقل نہیں ہوا ہے، دل میں تمنا ہے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہو جائے۔ اب اسی دور میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ جناب شیبۃ الحمد سے پہلے مکے کے اندر کافروں نے حملہ کیا تھا، خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور ان کافروں نے معاذ اللہ کعبے پر بے شمار حملے کیے، اور اس حملے کے اندر کافروں نے جناب شیبۃ الحمد سے پہلے کافروں نے حملہ کیا اور حجر اسود کو توڑ کر کے ان کافروں نے زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے توڑ کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد زمزم کے کنویں کو بھی بند کر دیا گیا تھا، زمزم کے کنویں کا اور حجر اسود کا گویا کہ نام و نشان دنیا سے مٹا دیا تھا۔ لوگ جانتے نہیں تھے کہ اب کنواں کہاں ہے، حجر اسود کہاں ہے۔ اب جناب شیبۃ الحمد جن کا نام جناب عبد المطلب ہے، انہیں اشارے ملتے ہیں کہ آپ نے زمزم کا کنواں نمودار کرنا ہے، زمزم کے کنویں کو تلاش کرنا ہے، آپ کو نشانی بتا دی جاتی ہے کہ بلا جگہ پر زمزم کا کنواں موجود ہے، جائے آپ اسے باہر نکالے، آپ اسے نمودار کریں۔ جناب عبد المطلب جاتے ہیں جس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، مگر جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر مکے کے کافروں کے دو بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، جو کافر جو ہے مکے کے ان دو بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں معاذ اللہ۔ جناب شیبۃ الحمد جناب عبد المطلب وہاں پہنچتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں
ہیں کہ اس جگہ پر زمزم کا کنواں ہے، مجھے اسے نمودار کرنا ہے، اسے نکالنا ہے، لیکن مکے کے کافر کہاں ماننے والے، وہ بات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر ہمارے خدا ہے، ہم تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ جب بات بگڑنے لگتی ہے تو کچھ مکے کے بڑے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ملک شام کے اندر جو بہت بڑے راہب ہیں، بہت بڑے عالم توریت و انجیل کا علم رکھتے ہیں، جن کی باتوں کو پورا مکہ مان لیتا ہے، پورا مکہ جن کی باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے، ہم اس عالم کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ عالم ہمیں کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں سے مورتیوں کو ہٹا دیا جائے، بتوں کو ہٹا دیا جائے، اور وہاں پر گڈھا کھود کر کے، وہاں پر زمین کھود کر کے وہاں سے زمزم کا کنواں نکالا جائے، اگر وہ عالم ملک شام میں جو رہتے ہیں اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم بھی تمہیں اجازت دے دیں گے، پھر تم نے زمزم کے کنویں کو نکالنا۔ اللہ اکبر! اب یہ لوگ مکے سے نکلتے ہیں، ساتھ میں جناب عبد المطلب بھی ہے، مکے کے کفار بھی ہے، اتفاق ایسا ہوتا ہے ملک شام جا رہے ہیں اور راستہ بھٹک جاتے ہیں، راستہ نظر نہیں آتا کہ ملک شام جانے کا راستہ کہاں ہے، اور اسی اثنا کے اندر ان کے پاس سے پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، راستہ بھی بھٹک چکے ہیں، پانی بھی ختم ہو چکا ہے، اب لوگوں کا حال جو ان کے ساتھ ہے ان کا حال اب مرنے کی جیسا ہو چکا ہے، اس لیے کہ کئی دن ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، مگر ساتھ میں جناب عبد المطلب بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد کیا واقعہ رونما ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان ہوگا، آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم